बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक और हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, वकला हाउसिंग सोसाइटी जो है वो अब भी मतनाज़ा है। मतनाज़ा उस वक्त तक रहेगी जब तक मकामी ज़मींदारों को उनका हक़ नहीं मिल जाता। मकामी ज़मींदारों का हक़ उस सूरत में मिल सकता है कि जब तक रियासती इदारे, ख़ास तौर पर फेडरल एम्प्लॉइज़ गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो और इस्लामाबाद पुलिस वज़ीर चौहान को मकामी ज़मींदारों के साथ नहीं बैठाती। चूँकि मकामी ज़मींदारों का कहना है कि पैसे नज़ीर चौहान साहब ने लिए और हमें अदा नहीं किए, और यही सबसे बड़ा मसला है। ये ख़ातून की गुफ्तगू सुने जो कह रही है कि हमारे जो बच्चे कत्ल हुए, हम पे जो गोलियां चली, उसकी एक वजह, जो सबसे बड़ी वजह जो करार दे रही है वो नज़ीर चौहान है। ये ज़रा ख़ातून की गुफ्तगू सुन लें। मैं हूं हफीज़ दरवेश और एक बार फिर हाज़िर खिदमत हूं। हमारे साथ जो यहाँ पे पिछले दिनों वाक़या हुआ जिसमें एक आदमी को जो है फ़ायर लगा, जिनका नाम ज़ियाफ़त है, और उनकी जो मिसेज़ हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ियाफ़त साहब की जो बेगम हैं, हम इनसे पूछते हैं कि उस दिन क्या वाक़या हुआ और उन्होंने क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम जी। हम उधर गए हैं, उन्होंने हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया है, ना हमें कोई पेमेंट की है ना कुछ। और हमारे बंदे उधर गए, उन्होंने फ़ौज को भी बुला लिया है और सबको इकट्ठा करके उन्होंने हमारे बंदे पे फायरिंग की है। अच्छा, जब उनको फायर लगा तो उसके बाद आप लोग गए उधर, देखा? हम उधर ही थे, बाद गए हैं। उन्होंने मैं हॉस्पिटल लेके जाने नहीं दे रहे थे, उनका इतना खून इधर बह गया और अब वो ICU में है और वो सीरियस है। अच्छा, उनका बहुत ज़्यादा खून बहा है? बहुत ज़्यादा कितनी खून गोलियां लगी उनको? कोई पता नहीं, डॉक्टरों ने कोई ऑपरेशन किया है, कुछ निकाली हैं। 2 गोलियां कह रहे थे कि लगी हैं, बहुत ज़्यादा गोलियां, बहुत बड़ी थी और अच्छा। बहुत नुकसान हुआ है हमारा। सही। तो आपने जो है इस हवाले से उनके ऊपर उन्होंने पर्चा भी दिया हुआ है? पर्चा भी दे दिया है, ज़मीनें भी कब्जा कर लिया और कोई पेमेंट कुछ भी नहीं दिया और हमारा जरी फसलें सब कुछ तबाह कर गए हैं वो। अच्छा, तो आपकी मुलाकात हुई है अपने हस्बैंड से? जी हाँ, हुई है। कैसे हैं अब वो? बस सही नहीं है, हालत ठीक नहीं है उनकी? नहीं है सही उनकी हालत। ये सूरत हाल है। आप अपना नाम बताइएगा। साइका बीबी। साइका बीबी। साइका बीबी जो हैं ज़ियाफ़त साहब जो हैं जिनको गोली लगी है, उनकी मिसेज़ हैं, और ये बता रही हैं कि वो इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में हैं, हॉस्पिटल में हैं। 2 गोलियां उनके बॉडी में से निकाली गई हैं, लेकिन ताहाल वो जो हैं वो स्टेबल नहीं हो पा रहे और ICU में एडमिट हैं। इससे कबल जो पुलिस का बयान था वो ये था कि इनको आपसी क्रॉस फायर में, ये आपस में जब फायरिंग कर रहे थे तब इनकी अपनी गोलियों से ये ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अब उनकी जो मिसेज़ हैं वो बता रही हैं कि ये फ़ायर जो है स्ट्रेट अवे इनको पुलिस ने मारे हैं और जिसकी वजह से ये ज़ख्मी हुए और अब वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मौजूद हैं। ये जो ज़ख्मी हुए हैं इस वाक़े में ज़ियाफ़त साहब, उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने उस टाइम क्या देखा। हमने देखा कि उन्होंने गाड़ियाँ हमारे पीछे लगा ली थी, वो दूसरी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी, उन्होंने हमारे पीछे लगा ली गाड़ियाँ। तो हमारी ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्ज़ा हुआ है और ना हमें कोई पेमेंट हुई है ना कुछ, और हमें उधर गोलियां भी मारी हैं मेरे अब्बू को। अच्छा, कितनी गोलियां लगी उनको? अभी डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं 2 गोलियां लगी हैं। 2 गोलियां। और उनकी तबीयत कैसी है? अभी वो सीरियस हालत में है। अच्छा, तो जब उनको गोली लगी तो आप लोगों ने उनको उठाने की कोशिश की? उठाने के लिए गए हैं पर पुलिस वालों ने नहीं उठाने दिया बाबा को। अच्छा, और उसके बाद वो वहाँ से उनको ले के उधर अस्पताल की साइड। अच्छा, तो फिर हमने ज़ोर ज़बरदस्ती की उनके साथ कि हमें उठाने दे। फिर उन्होंने हमारी गाड़ी में लेके गए हैं, तो फिर उधर उन्होंने एडमिट किया हुआ है अभी। तो अब्बू थोड़ा सीरियस हालत में है अभी। अच्छा, अभी गोलियां निकाली हैं लेकिन होश में है वो? कल परसों जिस दिन गोलियां लगी थी उस दिन होश में थे, फिर उसके बाद अभी तक नहीं। अब ICU में है? ICU में, इमरजेंसी में। अच्छा जी, ये सूरत हाल है यहाँ पे, और इस तरह से इस ज़मीन के ऊपर अभी जो है लोग जो हैं उनको, जिनको ज़ख्मी किया जा सकता था उनको ज़ख्मी किया गया है, जिनको पकड़ा जा सकता था पकड़ा जा चुका है, जिनको मज़ीद गिरफ़्तार करना है उनके लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं मिल सकी इन लोगों को तो वो इंसाफ है, और इन लोगों को अपनी ज़मीनों पर जो उसके लिए और अपने हक़ के लिए लड़ने की एक सज़ा जो है वो भुगतनी पड़ रही है। और FGHA इनकी ज़मीनों के ऊपर अपना प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहती है, जिसके लिए वो हर किस्म के कानूनी हद को क्रॉस कर चुकी है, हर किस्म का गैर कानूनी काम कर रही है। लेकिन लोगों को उनके मुआवजे, लोगों को उनके पेमेंट्स और लोगों को उनका जायज़ हक़ इस वक्त नहीं दे रही। हम उधर पुलिस स्टेशन भी गए हैं पर उन्होंने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया है। उन्होंने हमें जलील करके बाहर निकाला है। पुलिस SHO साहब भी नहीं हमसे मिले और वो
کوئی انسپیکٹر تھے تنویر، انہوں نے ہمیں بےعزت کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، یہ جاؤ ادھر اسپتال میں جاؤ، ان کی یہ خدمت کرو، یہ کرو وہ کرو، ہمیں انہوں نے ذلیل کر کے باہر نکال دیا ہے۔ تنویر صاحب لوگوں سے پتہ چلا کہ وہ رشوت بھی کھاتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ بہت برا تعاون کیا ہے انہوں نے، برا سلوک کرتے رہے جی۔ آپ کے ساتھ۔ چلیں، بے حد شکریہ۔ اچھا یہ بتائیں رخسانہ صاحبہ کہ یہ سب کچھ کروا کون رہا ہے یہاں پہ؟ یہ نظیر چوہان سب کچھ کرانا پیا۔ وہ کیوں کروا رہا ہے یہ سب؟ نظیر چوہان بھائی زمیاں سکلو زبردستی قبضے کرانا سا، اسا زمیاں نہ سے دینے، ساڑیاں جدی پشتی زمیناں اس ماڑا بچہ بھی مروائی چھوڑیا۔ ایس ایچ او عظیم صاحب پار شہزاد تھانے نا، وہ بھی اساں پر نال اساں پر تشدد کرنا رہا، اس بھی ساڑے پر ظلم کیتے، ساڑے پر کیس بھی کیتے نے، حالے بھی اساں ایس ایچ او والے کیس پہ اساں بھگتنے ہاں۔ جو کہ جونا پیا نظیر چوہان کی وجہ سے پیانا، ہمارا بچہ مروایا بھی نظیر چوہان، وا فلاروس ماریا تو نظیر چوہان مروایا۔ ہوں جڑے ظلم ہونے پہ سڑے نال سے نظیر چوہان کی وجہ سے پہ ہونے۔ اچھا جو ضیافت نامی جو نوجوان ہے جس کو گولی لگی ہے، جی تو یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ وہ ہماری کزن نا بیٹا سا۔ وہ آپ کی کزن کا بیٹا تھا؟ جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس کو گولی کس نے ماری ہے؟ وہ پولیس جو آئی ادھر بند گڈیاں وچ جو پولیس آئی نا، گڈیاں بند سی جنہیں گولی نہیں گڈیاں ہی لگنی، انہاں گولی ماری۔ پھر گولی اسی لگی گئی، اساں نے اور جاتوں کو نسی گئے، اسی گولی لگی ہوئی، خونو خون ہویا وا، اساں چرپائی کھڑا، اساں چرپائی پورے نہیں سے بون دینے، نہ اساں نیڑے گچھون دین، اساں نے پیراں وچ فیر مارو، آخون چرپائی آندی وے تے گیا فیر مار سیں سدھے۔ اساں اس بچے نے نیڑا نہیں نہ گچھون دیتا، اس نے اتنا خون اتھا نچڑیا جس نے صاحب کوئی نہیں، وہ بے ہوش ہویا وا اتھوں بائی تو کی نہیں گیا۔ پھر پولیس نے بائت کھڑیا، ساڑی گڈی وچ کھڑیا نے، سنیاں گڈیاں بھی کی نہیں گئے، موٹر سائیکل بھی کی نہیں گئے، اساں نے کچھ بھی نہیں نہ چھوڑیا، اساں کی یہ برباد کری تھی چلے گئے۔ السلام علیکم۔ موضوع تمہ کے فیکٹریز میں سے ایک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے یہاں پہ کیا ہوا اور یہاں پہ کیا صورتحال تھی۔ اچھا سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ سخاوت ہو سر۔ سخاوت۔ اچھا سخاوت صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پہ ابھی موضوع تمہ میں FGHA جب زمینوں کا قبضہ لینے آئی ہے تو اس کے بعد کیا ہوا یہاں پہ؟ 11 بجے جب وہ یہاں پہنچے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ کیا صورتحال تھی؟ بس جی فائرنگ ہو رہی تھی، دہشت گردی ہو رہی تھی، ادھر وہ پولیس فائر کر رہی تھی، ادھر دونوں پاس فائرنگ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، بہت فائرنگ۔ پھر انہوں نے دوسری گاڑی منگائی، پھر اور فورس منگائی، لوگوں کو نسایا، لوگوں کو فائر مارے، 1-2 بندے اسپتال ساڑے زخمی ہوئے۔ ٹھیک ہے، وہ جناب میری اسپتال نہیں سے کھڑوں دینے ایسا اپنی اسٹڈی وچ کھڑساں، ہاں بس زمینیاں ساڑیاں پر قبضے کری اچھا کدھر یہ بتائیں کہ آپ کی کتنی زمین ہے یہاں پہ؟ زمین کو 40 کنال ہے ہماری۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا معاوضہ اب تک FGHA نے دیا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کھ بھی کوئی پیسے شیسے نہیں دیتے نے۔ موضوع تمہ کے کتنے ایریا کے اوپر سیکشن لگا ہوا ہے؟ یہ تقریباً 1900-2000 کنال ہے تمہ کا۔ تمہ کا۔ اور اس وقت قبضے کی کیا صورتحال ہے؟ FGHA کے پاس کتنا علاقہ ہے تمہ کا؟ بہت اتنے پر قبضہ کری کھڑے ہیں سارے پر، سارے کے اوپر؟ سارے کے اوپر تمہ سارا اس ٹائم جو ہے FGHA نے اس کے اوپر قبضہ کر دیا ہے، پیسے مالکوں کو نہیں دیے کسی کو بھی۔ اچھا کتنے لوگوں کو پیمنٹ ہوئی ہے؟ پیمنٹ مالکوں کو ہوئی ہی نہیں ہے نا جی۔ اچھا، ہاں، اور ان کی زمینوں پر غیر قانونی بلیڈ چلائے؟ غیر قانونی بلیڈ کڑکیں پٹی سٹیاں نے بس جڑا چلائی۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ اب آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، پرائم منسٹر سے؟ سر معاوضہ ملا، پورا معاوضہ ملنا چاہیے، مارکیٹ ریٹ۔ ٹھیک ہے، ہاں بس۔ یہ آپ یہاں پہ فی کنال کتنا دے رہے ہیں تمہ میں؟ 75-80 سنیا تھا دے رہے جی، 70-80-75۔ اچھا، ہاں۔ اور سرکاری ریٹ کیا ہے؟ سرکاری 83 ہے۔ سرکاری 83 ریٹ ہے، ہاں۔ اور یہ کتنا دے رہے ہیں؟ یہ کوئی 75، کوئی 70، کوئی 75 اس طرح دے رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ دے رہے ہیں؟ بس انہیں لوگ ہیں نا جی، ایجنٹ وغیرہ؟ ہاں ایجنٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں، ڈیلر وغیرہ یہ۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ اور ابھی یہ ساری زمین پہ قبضہ ہو چکا ہے؟ ساری تمہ سارے پر کر دیا ہے، ٹھیک ہے، پورے تمہ پر۔ جی تو ناظرین آپ نے سنا، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نذیر چوہان صاحب کو 2 ارب 30 کروڑ کے لگ بھگ جو رقم ملی ہے اور اس کے علاوہ فائلیں بھی ملی ہیں، ان کا حساب پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کیوں نہیں لیتی؟ اور اسی طریقے سے فیڈرل امپلائیز گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کیوں ان سے حساب نہیں لیتی؟ اور یہ مارا ماری بڑھتی چلی جائے گی اور لوگوں کی جان و مال جو ہے وہاں پہ پہلے ہی دو پہ لگی ہوئی ہے۔
اس لیے مقامی جو تھانہ ہے چک شہزاد وہ اس بات کا کیوں بندوبست نہیں کرتا کہ نذیر چوہان کو ساتھ بٹھائے اور مقامی ذمہ داروں کو بلائے اور فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھائے اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے نمائندوں کو بھی ساتھ بٹھائے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پیسہ 2 ارب 30 کروڑ ہے وہ نذیر چوہان نے اکیلے نہیں کھایا کیونکہ ان کے پیچھے کافی وکلا کا ایک گروپ ہے. ماضی میں ایک ایسی کہانی بھی سامنے آئی تھی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر نے ان سے کہا تھا کہ مجھے میرا حصہ دو, میں آپ کا معاملہ کلیئر کر دیتا ہوں. چونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا جو بھی گروپ برسر اقتدار آتا ہے وہ 1 سال کے لیے ہوتا ہے. پہلے تو ان کے 3 ماہ جو ہے ہنی مون پیریڈ میں گزر جاتے ہیں, مبارکبادیں لیتے ہوئے, مبارکباد دیتے ہوئے. اگلے 3 ماہ میں وہ بالکل اپنا کوئی سیدھے ہوتے ہیں کہ کام کیا جائے گا, تو ٹنیور آدھا گزر چکا ہوتا ہے اور آدھا ٹنیور جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں وہ نذیر چوہان اور باقی لوگ پکڑا ہی نہیں دیتے. پچھلے 6-7 سال سے میں یہی دیکھ رہا ہوں. پچھلے جو اقتدار تھا, جو صدر تھے احسن بھون صاحب, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ معاملہ ان کے دور میں حل ہو جائے. پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وفاقی وزیر قانون ہیں, ان کی بڑی سر توڑ کوشش تھی کہ وکلا کو ان کا حق مل جائے. لیکن جب تک یہ بیچ میں ایک ہڈی پھنسی ہوئی ہے, جب تک اس بات کا تعین نہیں ہوتا کہ 2 ارب 30 کروڑ روپے جو نذیر چوہان کو دیا گیا وہ کس کس میں تقسیم ہوا. پتہ تو مجھے بھی ہے کہ کس کس میں تقسیم ہوا, لیکن یہ بات جب تھانے میں کسی تفتیشی ایجنسی کے سامنے نذیر چوہان صاحب خود بتائیں کہ جناب مجھے جو 2 ارب 30 کروڑ دیا گیا وہ سارے کا سارا میرے اکاؤنٹ میں تو گیا, لیکن آگے کیسے تقسیم ہوا, تو پھر بات بنے گی. اب میں کہوں گا تو ظاہر ہے کہ میری بات اتنی مؤثر نہیں ہوگی جتنی نذیر چوہان کی بات مؤثر ہوگی. اور ویسے بھی نذیر چوہان اگر پردہ داری رکھیں گے تو 2 ارب 30 کروڑ انہی کے گاٹے فیٹ ہوگا. اور ویسے بھی مقامی لوگوں کو تو نہیں پتہ, نہ ہی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو ابھی یہ پتہ ہے کہ آگے کس کس کو تقسیم ہوا ہے. باتیں تو بہت ہیں کہ جی فلاں شاہ جی کو دیا گیا, فلاں شاہ جی نے بھی اس میں سے اتنا حصہ لے لیا, بابر خلجی صاحب نے بھی بتایا, حشمت حبیب صاحب نے بھی بتایا. وکلا تو باتیں بہت کر رہے ہیں, لیکن چونکہ قانون جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایویڈنس لائیں, ثبوت لائیں, گواہ لائیں, بے شک وعدہ معاف گواہ لائیں. اور نذیر چوہان صاحب کے پاس اس وقت سنہری موقع ہے, بے شک وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں, یعنی شاہد بن جائیں کہ جناب مجھے 2 کروڑ 30 ارب جو دیا گیا, میں زمین ان کو کیسے لے کے دیتا, مجھ سے تو فوری طور پہ فلاں نے اتنا حصہ لے لیا, میرے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں. اب مقامی ذمہ داروں کا جو موقف ہے, متاثرین کا, جن کے بنے ہوئے گھروں پہ بلڈوزر چلا دیے گئے, جن کی فصلوں پہ ٹریکٹر چلا دیے گئے, بڑا ظلم ہے وہاں پہ. میں ظلم اس لیے کہتا ہوں کہ وہ جدی پشتی لوگ ہیں وہاں کے رہنے والے. کیا ریاستی اداروں کو نہیں چاہیے کہ گھر تو آباد ہوں گے, لیکن مقامی ذمہ داروں کے مسائل کیوں نہ حل ہوئے؟ 6-7 سال ہو گئے, کیا مقامی ذمہ داروں سے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نیگوشیشن نہ کر سکی, ان سے بات چیت نہ کر سکی؟ تو ایک دم سے یہ بلڈوزر چلا دینا, ایک دم سے ٹریکٹر چلا دینا, نذیر چوہان کو ساتھ نہ رکھنا, نذیر چوہان سے کو شامل تفتیش نہ کروانا, یہ بڑی زیادتی ہے. یہ معاملہ ابھی رکے گا نہیں. اب لوگ جو ہیں وہ بھی تپے ہوئے ہیں. پچھلے سال میں نے آپ کو بتایا ایک نوجوان جو ہے وہ وہاں پہ اسی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار گیا تھا. اب 2-3 نوجوان اب اس وقت زخمی ہیں اور کچھ اور اس کے علاوہ بھی زخمی ہیں. لہٰذا مسئلے کا حل تب ہی نکلے گا جب ہمارے ریاستی ادارے, پولیس اور پھر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے لوگ بیٹھ کے نذیر چوہان کو ساتھ بٹھائیں گے, متاثرین کو ساتھ بٹھائیں گے, پٹواری ساتھ بٹھائیں گے, تحصیلدار کو ساتھ بٹھائیں گے, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. متاثرین کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا حق کس نے کھایا. ہمارا حق, متاثرین کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا حق نذیر چوہان نے کھایا. نذیر چوہان نے نہیں کھایا جی, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کھایا, نہیں جی انہوں نے نہیں کھایا, یہ تو فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی نے کھایا, نہیں جی انہوں نے نہیں کھایا, یہ تو مقامی پولیس نے کھایا. میں ایک بات کر رہا ہوں, لیکن متاثرین کو بتانا تو ہوگا آپ نے کہ ان کا چور کون ہے, ان کے حق پہ ڈاکہ کس نے مارا, ان کی چھت کس نے چھینی, ان کے گھر جو ہے کس نے چھینا, ان کو گھر سے کس نے محروم کیا. یہ ان کو بتانا چاہیے. جدی پوشتی لوگوں کو کرینوں اور ٹریکٹروں کے ذریعے اس طریقے سے بے دخل کیا جانا کوئی کرین انصاف نہیں ہے. معاملہ سپریم کورٹ میں جائے یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے, انصاف تو متاثرین کو ملے گا, لیکن لٹک کے پہلے بھی جو متاثرین سی ڈی ہیں وہ کیسوں پہ کیس لگے رہتے ہیں, لوگ قبروں میں جا سوتے ہیں,
वो अपनी आखिरत वाले घर में जा सोते हैं, लेकिन इंसाफ उनको नहीं मिलता। मौके पे इंसाफ यही है, खुद वकला जो हैं वो इंसाफ के लंबरदार है और इंसाफ की इलामत है। अगर पुलिस नहीं भी चाहती, अगर फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी नहीं भी चाहती, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को चाहिए कि वहाँ पे खुली कचहरी लगा दें। तो आईजी को कहें कि जी मुतलका SHO DSP को वहाँ पे भेजें, और चीफ कमिश्नर से कहें कि मुतलका पटवारी और तहसीलदार को वहाँ पे बुलाएं, पता चले कि ये ज़मीन पे डाका किसने मारा है। तासरीन को तो तभी हक मिलेगा। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।